حضرت یہ لائٹ نہ بند فرما دے، چلے ڈائریکٹ آنکھوں میں پڑ رہی ہے ماشاءاللہ۔ ایک بار درود پاک پڑھا ہے، ایک بار مزید پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن پڑھنا آپ نے محبت کے ساتھ۔ آپ سمجھتے ہیں نا محبت کو؟ ماشاءاللہ ایک بار ذرا محبت سے پڑھ کے دکھا دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، ٹھیک ہے۔ اور اپنا مزاج بنا لیں کہ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں تو محبت ہی کے ساتھ کریں۔ تو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کہ جنہ گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا، تو یہ پہلے ہی بڑا میٹھا ہے، بس آپ تھوڑا سا نا توجہ کا میٹھا نہیں ڈالتے ہیں، کبھی آپ تھوڑا سا توجہ کا، محبت کا، یقین کا میٹھا ڈال دینا ساتھ، تو پھر یہ نور علی نور ہو جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جو درود پاک صرف زبان سے پڑھا جائے، دل ساتھ نہ دے تو ثواب تو ہو جاتا ہے، میں کوئی ثواب کا انکار نہیں کروں گا، لیکن جو ہونا چاہیے تھا نا وہ نہیں ہوتا۔ لیکن وہ درود پاک جس میں دل بھی زبان کا ساتھ دے تو پھر اس میں جو نہیں نہ ہو رہا پھر وہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ ہم کوشش نہیں کرتے، ہم اکثر و بیشتر اسی طرح ہی پڑھتے ہیں کہ بس زبان پڑھ رہی ہے، دل کہیں ہے، آنکھیں کہیں ہیں، سوچے کہیں ہیں۔ کوئی حضرت چھت کو دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی دیواروں کو دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی زمین سے کھیلتے ہوئے پڑھ رہا ہے، کوئی خارش کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے، تو ثواب ہو جاتا ہے، جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا۔ اس لیے بس میں آپ سے گزارش کروں گا، کیونکہ محافل میں ویسے بھی مزاج ہے کہ 2 بار پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، بس آپ سے اتنی گزارش کروں گا، آج کے بعد جب بھی کسی محفل میں جائیں نا 2 بار پڑھنا ہوتا ہے، لیکن 2 بار پڑھ دیا کرو، 2 بار کبھی پڑھ کے دیکھنا، آپ کو خود لطف آئے گا، آنکھیں بند ہوں، توجہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ کی جانب، اور کبھی پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کو خود لطف آئے گا، آپ کو خود مزہ آئے گا۔ اور میرے بزرگ حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی علیہ، خیر ہے کچھ نہیں کہنا، تسی انہاں دا نام لینا، جو کسی نے کچھ کہے گی تو میں ذمہ دار ہوں انشاءاللہ۔ اس کو بھی پتا ہے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیں، کاٹنے دے چکر، اس کو کچھ نہیں کہتے، بس آپ توجہ رکھیں، اللہ خیر کرے گا۔ بس آپ نہ ڈرا کریں۔ میرے بزرگ حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس نا کوئی بندہ آ گیا اور آ کے عرض کرتا ہے کہ حضرت رزق کے حوالے سے بڑی پریشانی ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی اس طرح کرنا ہے، روز تو نے 100 بار نہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنی ہے۔ کتنی بار جی؟ 100 بار، ٹھیک ہے، کوئی ایسی تعداد تو نہیں، ہم تو ایسے پڑھ دیتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، او گئی جی 100 بار۔ تو ظاہر ہے وہ پریشان تھا، اور وہ پتہ نہیں کہاں کہاں گیا اس سے پہلے، اور جہاں جہاں گیا ہر ایک نے اس کو کچھ نہ کچھ بتایا بھی تھا، اس نے بھی پڑھ رکھا تھا۔ تو آگے سے عرض کرتا ہے حضرت آپ نے فرمایا کہ 100 بار استغفار کرنی ہے، تو میں نے تو کئی 1000 بار پڑھ دیا تو کچھ نہیں ہوا، تو 100 بار پڑھنے سے کیا ہوگا؟ تو آپ نے بڑا کمال جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا سنگیا تو صرف پاڑی چھڑے ہے، میں تینوں کرنا لو کہن ڈیا۔ پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، ہم اکثر و بیشتر نہ بس پڑھتے ہی ہیں، کرتے کوئی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہماری جو استغفار ہے وہ کیسے ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ یہ کیڑی استغفار ہے؟ وہ اس طرح معافی مانگتے ہیں اللہ پاک سے، یہ معافی مانگنے کا انداز ہے، نہ سر جھکا ہے، نہ ندامت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس طرح کی استغفار کیا کریں گے؟ کبھی حضرت جی جو کچھ ساتھ ہے نا، کبھی آپ اس کو ملا لینا تو پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ اس لیے کوشش فرمایا کریں جب بھی درود پاک پڑھنے کی باری آئے، توجہ، محبت ہو، ذوق ہو، شوق ہو، آنکھیں کوشش کر کے بند کر لیا کریں،
وہ پھر پڑھا کریں، پھر دیکھو ہوتا کیا کیا ہے. کیونکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے، کوئی چھت دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی دیواریں دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، تو پھر کیا ہے جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا. چلے ایک بار بس پڑھتے ہیں آنکھیں بند کر کے نا، ٹھیک ہے جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. انشاءاللہ جب بھی پڑھنا ہے نا پھر دیکھیں ہوتا ہے. پھر جب یہ کر لیں گے نا پھر اس کے بعد پھر آئے گا یقین. پھر اس کے بعد آئے گا تو یقین بھی کوئی نہیں ہے، وہ بھی راج کے بے یقین. اقبال رو کے کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے. کیونکہ جو کرے گا یقین کرے گا، سب کچھ ہے، اگر یقین نہیں ہوگا تو کچھ نہیں. جیسے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں مجاہدے کر رہا تھا، ریاضتیں کر رہا تھا قرب الہی پانے کے لیے. فرماتے میں نوافل پڑھ رہا تھا تو آپ فرماتے مجھے پیاس لگ گئی. تو حضرت بابا صاحب کا شمار ان صوفیاء میں ہے کہ جن کی ساری زندگی اپنے نفس سے نہیں لگی ہے، ساری زندگی مخالفت نفس رہی ہے، نفس سے لڑائی رہی ہے. تو ہماری تو یاری ہے نا، ہمیں تو جو کہتا ہے ہم کرتے ہیں، اور ہم نے چنگا پال کے موٹا کیا ہوا ہے اس کو. لیکن یہ ساری زندگی لڑائی رہی، جو نفس نے کہا مخالف. جیسے حضور بلے شاہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جا جا وڑ دے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑے. ایویں لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں. آکھے پیر بلے شاہ اڈدیاں پھڑنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں. لیکن اب کدھر حضرت جی نفس سے لڑائی، اب تو بس یہ کتابوں میں رہ گئی باتیں. اب تو یارانہ ہے حضرت جی نفس، اب تو پال رہے ہیں. یہ تو اللہ کی قسمیں کو دکھانے والا ملے نا تو ہمیں دکھایا کہ ہم نے پال پال کے اپنے نفس کا حال کیا کر دیا ہوا ہے. وہ سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، انہوں نے دعا کی تھی کہ رب کریم مجھے میرا نفس دکھا. آگے سے آواز آئی توکل شاہ کیوں دیکھنا چاہتا ہے اپنا نفس؟ تو عرض کی رب کریم لڑائی جو ہے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا دشمن کیسا ہے، تاکہ پھر میں اس حساب سے اس کے ساتھ لڑنے کے لیے میدان میں اتروں. تو لکھا ہے پھر سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دکھایا گیا آپ کا نفس، آپ کیا دیکھتے ہیں ایک بہت موٹا سا بیل ہے جس کے بڑے بڑے سینگ ہیں اور وہ پھنکار رہا ہے. حضرت اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا ہوئے دشمن تو بہت تگڑا ہے حضرت. اب کدھر ہے؟ اب تو بس عجیب و غریب یاد وہ گئے حضرت جو کبھی نفس سے لڑا کرتے تھے حضرت جی. اب نہیں جی، اب تو پال رہے ہیں ہم اس کو. جناب سیدنا شری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر ہیں، آپ فرماتے ہیں 40 سال گزر گئے، میرا نفس تقاضا کر رہا ہے کہ میں شہد کے اوپر میں اخروٹ کے اوپر شہد لگا کے کھاؤں. اور آپ فرماتے 40 سال ہو گئے ہم اپنی خواہش کے ساتھ لڑ رہا ہوں. اب اور حضرت یہ تو پیر تھے نا، ہم مرید کی بھی سن لو. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی وہ آپ روزے سے تھے، آپ نے نا اپنے مرید کو پیسے دیے اور فرمایا کہ آج انجیر لے کے آؤ، آج میں روزانہ انجیر سے افطار کروں گا. وہ لے آیا. وہ جب افطار کا وقت شروع ہوا حضرت نے منہ میں انجیر رکھی افطار کرنے کے لیے، اور پھر تھوڑی دیر بعد نا تھوک کے انجیر آپ نے رونا شروع کر دیا. وہ مرید نے عرض کی حضرت کیا ہوا، انجیر تھوک کیوں دیا؟ آپ نے فرمایا کئی سال ہو گئے میرا نفس تقاضا کر رہا تھا انجیر کھانے کا، لیکن میں اپنے نفس کی خواہش نہیں پوری کر رہا تھا. آج پھر اس نے تقاضا کیا تو میں نے کہا کئی سالوں سے مانگ رہا ہے، چل آج کو تھوڑی ڈھیل دے دیتے ہیں، تو آج روزہ افطار کر لیتے ہیں انجیر سے. تو فرماتے جیسے میں نے منہ میں انجیر رکھی تو اندر سے نفس کی آواز آئی، جنید پھر آخر اتنے سالوں کی لڑائی میں جیت ہی گیا نا. فرمایا اس لیے تھوک دی، اس کو جیتنے نہیں دے. اب کدھر، اب تو کتابوں میں نہیں، اب تو ہمارا نفس ہم پہ سوار ہے، ہم اس کے گھوڑے ہیں، وہ ہم پہ سواری کریں.
وہ جدھر اس کا وہ چاہتا ہے حضرت ہمیں بھگاتا پھرتا ہے. اور کبھی وہ تھے جو اپنے نفس پہ سواری کیا کرتے تھے. اب حضرت یہ اسپیشل علماء کی بارگاہ میں سبق سناؤں گا. یہ میرے حال سے فوائد الفوائد شریف ہے. اس میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی کہ محلے میں نا ہندو استدراجی تھا حضرت، شوبدہ باز تھا. اور اس میں کمال یہ تھا کہ وہ مرض سلب کر لیا کرتا. کسی بیمار نے آنا نا، اس نے مرض سلب کر لینا. دور دور تک فوائد الفوائد میں لکھا ہے اس کا شورا تھا، لوگ آیا کرتے تھے حضرت اس کے پاس. اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی نا بیمار ہو گئے اور حضرت کی حالت بگڑی. تو کہتے ہیں نا عالم کے پاس جاؤ زباں قابو میں رکھو، بادشاہ کے پاس جاؤ سر قابو میں رکھو، لیکن جب کسی فقیر کے پاس جاؤ تو پھر دل قابو میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے خیالوں کو پکڑ لیتے ہیں. اب ظاہر ہے حضرت کی حالت خراب تھی، بے ہوشی طاری ہو رہی تھی. آپ اس پاس بیٹھے مرید سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی اس ہندو کو بلا کے لاتے ہیں، وہ حضرت کا مرض سلب کر لے گا. حضرت نے وسوسہ پکڑ لیا. آپ نے فرمایا اگر بیماری کی شدت کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا نا تو اس کافر کو نہ بلا کے لانا. وہ حضرت بے ہوش ہو گئے، مریدین سے نہیں رہ گیا. وہ اس کافر کو بلا کے لے آئے. اس نے حضرت کا مرض سلب کر لیا. حضرت کو ہوش آ گئی. ہوش آئی تو کیا دیکھا، وہ ہندو استدراجی پاس بیٹھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا یہ تم نے کیا کر دیا، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اس کو نہ بلا کے لانا، لیکن تو پھر بلا کے لے آئے. لیکن چلو اب قرآن کا قاعدہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے. ایک نیکی اس نے کی ہے، اب ایک نیکی میں بھی کروں گا. آپ نے توجہ فرمائی روحانی اس کافر کے دل پہ. اس ہاتھ اس سے سوال کیا، او کافر تو کافر ہے، تجھ میں یہ کمال کیسے آ گیا کہ تو لوگوں کی بیماریاں سلب کر لیتا ہے؟ تو آگے سے عرض کرتا ہے حضرت اپنے نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے. میرے نفس نے کہا نہ سو جا، میں نہیں سویا. اس نے کہا نہیں سونا، میں سو گیا. اس نے کہا کھا، میں نے نہیں کھایا. اس نے کہا نہیں کھانا، میں نے کھایا. اس نے کہا تھوڑا کھا، میں نے پیٹ بھر کے کھایا. اس نے کہا پیٹ بھر کے کھا، میں نے تھوڑا کھایا. میں نے ہر بات میں نہ اپنے نفس کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے مجھ میں یہ کمال آ گیا. وہ حضرت کی توجہ تھی. آپ نے فرمایا یہ تو بتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ تو وہ کافر کہتا ہے حضرت نہیں مانتا. فرمایا پھر اتھے بھی تو مخالفت کرنا ہے. فرمایا پھر اتھے بھی تو مخالفت کرنا. کہتا ہے جی میں نے اب ہر بات پہ اپنے نفس کی مخالفت کی ہے، جس کی وجہ سے یہ مجھ میں کمال آ گئے. تو اب ادھر بھی تو مخالفت کرنا، کیونکہ حضرت کی توجہ تھی، کرم ہو چکا تھا اوپر سے. عرض کرتا ہے حضرت پڑھاؤ پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول. اب شیخ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کافر بھی مخالفت نفس کے راستے پہ چلے تو اس میں بھی یہ کمال آ جاتا ہے. تو اگر کوئی محمدی چلے گا تو پھر اس میں کیا کمال آئے گا. اسی طرح لیے پھر اقبال نے اشارہ کیا تھا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو ہم نے حضرت جی کیا مخالفت نفس کرنی ہے، ہماری تو نمازیں ہی نہیں پوری ہے. ہم نے مخالفت نفس کیا کرنی ہے، یا ہم نے کیا نفس سے لڑائی کرنی ہے، ہماری نمازیں ہی نہیں پوری. ہم تو ابھی فرائض کے معاملے میں بڑے کمزور ہیں، ابھی تو واجبات بڑے رہتے ہیں، ہم نے کیا کرنا. اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا، اسپیشل حضرت جڑے سی ہے چٹیاں داڑیاں والے بیٹھے ساڈے کول ہن ٹائم کوئی نہیں، اسی اٹھیے جا جا وڑدے مندر وسی کدی من اپنے وچ وڑے بڑی بڑا بار کھول لیا، میر پور کھول چھڑیا، شداد پور کھول چھڑیا ہے، سانگڑ کھول چھڑیا، جام شور کھول چھڑیا، اندر نہیں کھولیا کبھی. اپنا اندر کھولیے، بہت پھر لیا بار، گولی مارو بار کتے بہ کے نہ دے اپنے اندر بڑی. جا جا وڑدے مندر مسیح کدی من اپنے وچ وڑے. دیکھتے ہی کوئی میرے یہ بزرگ نا حکیم خادم علی رحمۃ حضرت بڑے نرم دل.
حضرت کا ایک مرید تھا گجر، اس کو بیماری لگ گئی جڑی سانو تقریبا لگی یا دوسروں کے عیب دیکھنے کی. بھائی جس کو اپنے عیب نظر آتے ہیں وہ دوسروں کے کیا دیکھے؟ اس کے پاس تو فرصت ہی نہیں دوسروں کے دیکھنے کی. دوسروں کے عیب حضرت ہمیشہ اسی کو نظر آئیں گے، وہی دیکھے گا جس کو اپنے نظر نہیں آتے، یا جو اپنے دیکھ نہیں رہا. جو اپنے دیکھے وہ کسی دوسرے کے کیا دیکھے؟ جس کو اپنے نظر آتے ہیں وہ کسی کے کیا دیکھے گا؟ خواجہ غلام فرید نے کہا نہیں، اب فرماتے برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی. دوسروں کے تو وہ دیکھے گا جو اپنے نہیں دیکھ رہا، اور جو اپنے دیکھے گا وہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں دوسروں کے دیکھنے کی، وہ تو اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا. تو وہ مرید کو بیماری لگ گئی دوسروں کے دیکھنے کی. اب حضرت نے تربیت کرنی تھے بڑے نرم دل، کس طرح تربیت کروں؟ وہ عید الاضحیٰ کے ایام چل رہے تھے، بڑی عید آ گئی حضرت. وہ بندہ بھیجا حضرت جی، اس گجر کو بلایا، وہ آ گیا. اس کو کہنے لگے بھائی گجرا، ظاہر ہے تمہارا کام ہے یہ جانور وغیرہ پالنا ہے، تو تم ذرا بہتر سمجھتے ہو مجھ سے جانوروں کو، تو میں نے قربانی کے لیے نا کوئی جانور لینا ہے، تو چل ہاں ذرا میرے ساتھ، مجھے منڈی سے کوئی جانور ہی دے دے. وہ گجر بڑا خوش ہوا، وہ اپنے پیر و مرشد کو جانور لے کے دینا. وہ حضرت کے ساتھ چلا گیا. اب منڈی گئے، وہاں آپ نے نا ایک بکرا پسند فرمایا. فرمایا بھائی گجر، جس طرح تم اپنے مخصوص طریقے سے چیک کرتے ہو نا جانور کو، ذرا چیک کر کے دیکھو بکرا ٹھیک ہے، لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے. وہ آگے گیا، پہلے نا اس نے وہ اس کے کھر چیک کیے، دبا کے جیسے چیک کرتے ہیں. پھر اس نے پیچھے سے پٹھ دبائی، پھر اس نے کان اٹھا کے دیکھے، پھر اس نے منہ کھول کے نا دان دیکھے. اور کرتا ہے حضرت کو بکرا ٹھیک نہیں تھا. فرمایا ٹھیک ہو گیا. دوسرا پسند کیا، ریجیکٹ. تیسرا پسند کیا، ریجیکٹ. چوتھا پسند کیا، ریجیکٹ. جب چوتھا گجر نے ریجیکٹ کیا نا تو حضرت بول پڑے. آپ نے فرمایا بھائی گجر، بکرے نہ ریجیکٹ کرتا جا، سن تو صحیح بکرے کیا کہہ رہے ہیں. بڑے لوگ بڑی باتیں، وہ حیران ہو کے عرض کرتا ہے حضرت بکرے بھی کچھ کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کچھ نہیں، بڑا بڑا کچھ کہتے ہیں. اور کرتا ہے حضرت یہ بکرا آپ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بکرا مجھے کہہ رہا ہے حکیم صاحب اس سے ذرا پوچھیں ہاں، میری تو تم نے کھریاں بھی دبا کے چیک کی، میری تو پیچھے سے پٹھ دبا کے بھی دیکھی، میرے تو کان اٹھا کے بھی دیکھے، میرے تو منہ کھول کے دانت بھی دیکھے، اسے پوچھیں کبھی اپنے آپ کو بھی اس طرح دیکھا ہے؟ جا جا وڑ دے مندر نصیب، کدی من اپنے وچ بڑے بڑو پتر اسپیشل باب بڑو بہت بات کک اندر جا جا وڑ دے مندر نصیب، کدی من اپنے آکھے پیر بلے شاہ اڑدیاں پھڑنا جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے. یہ مولانا روم کی کمال نظر ہے. دو بابوں نے بڑی شفقت کی ہے جی امت میں، پہلا مولانا روم اور دوسرے شیخ سعدی رحمۃ. حضرت شیخ سعدی کی گلستان بوستان اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد بھی شریف. لیکن کیونکہ حضرت کتابوں سے ہمارا تعلق ویسے اب تو حضرت وہ ناولوں کا دور ہے، اب تو جناب وہ یوٹیوب کا دور ہے، اب تو گوگل کا دور ہے، کتابیں پڑھا کرو. لیکن بھائی ہاتھ جوڑ کے جے مولویاں نہ لڑن واسطے نہ پڑھی ہوا ہے، اپنی اصلاح واسطے پڑھی ہوا ہے. ٹھیک ہے بھی نواں پھڈا نہ حضرت جڑا کوئی 4 ورقے پڑھ لے انہیں آ کے مولویاں لڑائی پائی ہوتی ہے. یہ لڑنے کے لیے نہیں پڑھنی ہے کوئی بھی، یہ اپنی اصلاح کے لیے پڑھنی. یہ بھی ایک پھڈا نہ جس کو 4 باتیں آ جائے انہیں سارے تو پہلے آ کے مسجد مولوی صاحب نہ پھڈا پانا. یہ اپنی اصلاح کے لیے پڑھنی ہے، تنقید کے لیے نہیں پڑھنی. کمال حضرت کی مسجد حضرت نے مثالیں دے دے کے ایسی باتیں جو نہیں سمجھ آ سکتی تھی حضرت نے سمجھا دی. بڑی خوبصورت بات حضرت نے لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں نا روم میں ایک بابا جی تھے جن کے پاس ایک خاندانی ہیرا تھا. اور آپ کو پتا میر پور میں کوئی چیز ہو بھی ایک کی بس، ظاہر ہے جدھر 4 بندے بیٹھیں گے اسی کا تذکرہ ہوگا.
وہ ہیرا تھا بھی ایک ہی. جہاں کو 4 بندوں نے بیٹھنا نا باتیں ہیرے کی ہوتی. کیا ہیرا کی. بڑے بڑے چوروں نے اس کو چرانے کی کوشش کی لیکن ناکام آئے. وہ ایک دن کو محفل لگی تھی, کچھ نوجوان بیٹھے تھے ہیرے کی بات چلنے کے لیے. ان میں کو میرے جیسا شوخا بھی بیٹھا ہوا تھا. وہ جو کو میرے جیسا تھا نا, اس نے کہا لو یہ کون سی بات ہے, میرے ہاتھ میں تو صفائی پڑی ہے, آج جی بابا جی سے ہیرا چوری کر کے لے کے آؤ. جو دوست تھے نا ان کو پتا تھا اسے ہیرا چوری نہیں ہونا, بابا جی بڑے دانا آدمی ہیں. انہوں نے کہا گل سن, اگر تو نے ہیرا چوری کر لیا ہیرا بھی تیرا, اور ہم اپنی طرف سے بھی نا تجھے یہ انعام دیں گے. اب جناب وہ آیا بابا جی کے گھر, اس نے آ کے دروازے پہ دستک دی. وہ بابا جی نے دروازہ اس طرح کھولا کہ بابا جی نے نا اپنے پیچھے گٹھڑی اٹھا رکھی تھی. السلام علیکم کہا. بابا جی نے وعلیکم السلام. وہ گٹھڑی دے کے کہتا بابا جی کدھر جا رہے ہیں؟ میں مثال کے طور پہ ادھر کا نام لے لیتا ہوں. بابا جی کہنے لگے بھائی پترا میں تے سکھر جا رہا ہوں. انہوں نے کہا بابا جی میں نے بھی سکھر ہی جانا ہے. مجھے پتا لگا کہ آپ سکھر جا رہے ہیں تو میں نے کہا اکٹھے جائیں گے, اکٹھے واپس آ جائیں گے. انہوں نے کہا بیٹا کوئی مسئلہ نہیں, چل آ نکلتے ہیں. وہ دونوں نکل پڑے. اب سکھر کے راستے میں کہیں وہ مورو وغیرہ میں رات پڑ گئی, پیدل سفر تھا. اب فیصلہ ہوا بھائی ادھر ہی ہم رات ٹھہریں گے. ایک درخت کے نیچے بابا جی نے گٹھڑی رکھی, اپنی قمیض اتاری درخت سے لٹکائی, اپنی ویسٹ کوٹ اتاری درخت سے لٹکائی, اور بابا جی قبلہ رخ ہو کے نا وہ لیٹ گئے. اب جب اس نے سمجھا نا کہ بابا جی سو گئے ہیں, اللہ میری بات یاد رکھنا بابے نہیں سوتے کبھی, اور جو سو جائے ہم اس کو بابا مانتے بھی نہیں ہیں. بابے نہیں ہوتے, اور جو سو جائے ہم اسے بابا مانتے بھی نہیں ہیں. رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے, درد مندانو یاد سجن دی پئی ستے آن جگاوے. جو سو جائے ہم اس کو بابا مانتے بھی نہیں ہے. کوئی بابے کہاں سوتے ہیں, وہ بھی نہیں سوئے, بس سونے کی وہ ایکٹنگ کر رہے تھے. اس نے سمجھا سو گئی. اس نے کیا کیا, پہلے بابا جی کی نا گٹھڑی کی تلاشی ہیرے کے لیے, نہیں ملی. پھر اس نے بابا جی کی ویسٹ کوٹ چیک کی, سامنے والی جیب نہیں ملی, نیچے والی 2 جیبیں نہیں ملی, اندر والی دونوں جیبیں نہیں ملی. پھر اس نے بابا جی کی قمیض کی تلاشی لی, پھر نہیں. وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا دیکھا تھا دوپہر کو ہیرا بابا جی کی جیب میں تھا, اب ہیرا کدھر گیا؟ پھر گٹھڑی, پھر ویسٹ کوٹ, پھر قمیض, پھر گٹھڑی, پھر ویسٹ کوٹ, پھر قمیض, پھر گٹھڑی, پھر ویسٹ کوٹ, پھر قمیض. ساری رات یہ چکر چلتا رہا. بابا جی مزے سے اللہ کا ذکر کرتے رہے. جب وقت آیا نا تہجد کا تو بابا جی نے مصنوعی کھانسی کی, جلدی سے سو گیا. بابا جی اٹھے, تہجد ادا کی, فجر کے لیے اس کو بھی اٹھایا, تو انہوں نے جماعت کے ساتھ فجر پڑھی, مورو سے سکھر. اب رات تک وہ سکھر پہنچ گئے. بابا جی نے کہا بھائی میں تو یہاں ٹھہروں گا, اب تو نے جو اپنا کام کرنا ہے نا کر کے تو بھی واپس ادھر آ جانا, کل پھر نکل پڑے گی. وہ بیچارہ ساری رات وہ سکھر میں دھکے دھکے کھاتا رہا. اگلے دن صبح پھر آ گیا. بابا جی نے اس کو ساتھ لیا تو میرپور خاص واپسی. راستے میں پھر مورو کے آگے پیچھے کہیں رات آ گئی. پھر فیصلہ ہوا. اس نے کہا یار 2 راتیں گزر گئیں, ہیرا نہیں ملا, آج آخری رات ہے, آج بھی ہیرا نہ ملا تو دوستوں سے بڑی بے عزتی ہونی ہے. اس نے چیک کیا دوپہر کو ہیرا بابا جی کی جیب میں. اس نے کہا آج رات نہیں ہیرا بچنا. وہ رات آئی, بابا جی نے اسی طرح گٹھڑی رکھی, قمیض اتاری, ویسٹ کوٹ اتاری, بابا جی پھر لیٹ گئے. پھر وہ شروع ہو گیا, گٹھڑی ویسٹ کوٹ قمیض, گٹھڑی ویسٹ کوٹ قمیض, گٹھڑی ویسٹ کوٹ. ساری رات وہی چکر چلتا رہا. تہجد کے وقت بابا جی نے پھر کھانسی کی, وہ لیٹ گیا. فجر پڑی, میرپور واپس آ گئے. بے عزتی ہوئی, شرمندگی ہوئی. لیکن مولانا روم فرماتے ہیں ایک کام اس نے کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا. کیا؟ وہ بابا جی کے گھر گیا, جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. بابا جی نے دروازہ کھولا, بابا جی کے قدموں میں بابا جی معافی دے دیا. کیا ہوا؟ وہ حضرت وہ جو سکھر گئے تھے نا وہ تو اس پروگرام کے لیے گیا تھا. انہوں نے مسکرا کے کہا میں نے پہلے ہی معاف کر دیا. پھر وہ گھٹنے شٹنے دبا کے نا خوشامد کر کے کہتا بابا جی اب ایک راز بھی تو بتائیں. پوچھا ہوگی. کہتا بابا جی یہ بتائیں دوپہر کو میں دیکھتا تھا ہیرا آپ کی جیب میں ہوتا تھا, رات کو ہیرا کدھر چھوڑتے تھے؟
2 راتیں تلاش کر کر کے راہ کچھ نہیں ہے. گٹھڑی ویس کوٹ قمیض، گٹھڑی ویس کوٹ قمیض، گٹھڑی ویس کوٹ قمیض، ساری رات لگا رہا. بس اتنا بتا دیں. خود ہی فرمانے لگے تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ راز ہے، تو پھر راز تو نہیں نہ پوچھے جاتے ہیں. کہتا نہیں حضرت بتا دیں رات کو ہیرا کدھر چھوڑتے. آپ نے فرمایا نالائق آدمی، تو 2 راتیں ہیرا میرے سامان میں تلاش کرتا رہا اور میں تو ہیرا تیرے سامان میں چھپا دیتا تھا. تو 2 راتیں ہیرا میرے سامان میں تلاش کرتا رہا، میں تو ہیرا تیرے سامان میں تلاش کرتا. اگر تو اپنے سامان میں ہیرا تلاش کرتا تو تجھے ہیرا مل جانا تھا. لیکن غلطی تجھ سے کیا ہوئی؟ تو نے اپنے سامان میں کوئی نہیں تلاش کیا ہے، تو میرے سامان میں تلاش کرتا رہا. ہیرا حضرت جی سب کے اپنے اپنے سامان، ہیرا سب کے جا جا وڑ دے مندر وسی، کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں. ہیرا تو سب کے اندر ہی ہے. لیکن دکھ کیا ہے حضرت؟ اپنے اندر تلاش کوئی نہیں کرتا. آپ مجھ میں تلاش کر رہے ہیں، میں آپ میں تلاش کر رہا ہوں. جس دن آپ نے خود میں تلاش کرنا شروع کر دیا، میں نے خود میں تلاش کرنا شروع کر دیا، پھر اس دن ہیرا مل جائے. اور اسی طرف علامہ محمد اقبال نے بھی اشارہ کیا. آپ فرماتے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اس لیے حضرت دین سمجھ ایویں ہی لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا. کدی نفس اپنے نہ لڑے، کبھی کبھی لڑا کرو یار سے، کبھی کبھی لڑا کرو اسے. اور لڑ کے دیکھنا بڑا مزہ آتا ہے اسے لڑنے کا. اور بابا فرید کا شمار حضرت ان صوفیاء میں ہے کہ جن کی ساری زندگی نفس نے لڑائی رہی ہے، بڑی سختی کی اپنے نفس پہ حضرت، بہت سختی، توڑ دیا اس کے زور کو، سختی کی اپنے نفس پہ. تو بابا صاحب فرماتے ہیں پیاس لگ گئی، نفس نے پانی کا تقاضا کیا. فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس کو کہا ہے نہیں پانی، اور میں پھر نفل شروع کر دی. بابا صاحب فرماتے ہیں وہ 2 رکعتیں ختم کرتے کرتے نا مجھ پہ بڑا ذوف غالب آ گیا، کمزوری آ گئی. بابا صاحب فرماتے ہیں میں سمجھ گیا فرید پانی تو پینا ہی پڑنا ہے. تو یہ والا دور تو نہیں نا کہ سامنے بوتلیں پڑی ہوئی ہیں، پانی کہیں جا کے کوسوں میل دور ملتا تھا. بابا صاحب فرماتے ہیں میں پانی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوں، بڑا سفر کیا. ایک قصبہ دکھائی دیا، مکانات تھے چند. میں نے کہا لو جی اگر مکان ہے تو پکی بات ہے پانی بھی ہوگا. آپ فرماتے میں قصبے میں داخل ہوا، جب اندر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کنواں ہے. کنواں ہے لیکن کنویں کے اوپر نا کوئی چرخی نہیں لگی، کوئی رسی نہیں، کوئی ڈول نہیں وہ پانی نکالنے کی. تو بابا صاحب فرماتے ہیں میں سمجھا کہ شاید کنواں خشک ہے. لیکن آپ فرماتے جب میں کنویں کے پاس گیا نا اور جا کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کنویں میں پانی ہے لیکن پانی بہت نیچے ہے اور پانی نکالنے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں. بابا صاحب فرماتے ہیں میں کنویں کے پاس بیٹھ کے ذکر الہی میں مشغول. میں نے کہا بھائی جو کنویں تک لے کے آیا ہے آگے بھی کوئی بندوبست کرے گا. بابا صاحب فرماتے میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں یکا یک جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا آ گیا. بابا صاحب فرماتے ہیں جس طرح جیسے میں نے آ کے کنویں میں دیکھا تھا نا، میرے دیکھنے سے تو خیر کچھ نہیں ہوا، لیکن بابا صاحب فرماتے ہیں وہ ہرن آئے اور انہوں نے بھی آ کے کنویں میں دیکھا. لیکن بابا صاحب فرماتے ہیں جب ہرنوں نے دیکھا تو پانی اوپر آ گیا. بابا صاحب فرماتے میں بڑا حیران. میں نے کہا فرید بڑی عجیب بات ہے، تو آیا تو تیرے لیے پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے ہیں تو ان کے لیے پانی اوپر آ گیا. اب شیطان بھی تو ساتھ ہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. کھلا دشمن حضرت، کوئی موقع نہیں جانے دے گا ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول اور دین سے دور کرنے کا، ہمیں بھٹکانے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتا. بابا صاحب پہ بھی اس نے وار کیا، وسوسے ڈالے. کہتا فرید یہ ہے تو ہی ہے جس کے لیے 4 قسمیں اٹھائی گئیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو ہے دیکھ، تو آیا تیرے لیے پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے ہرنوں کے لیے پانی اوپر آ گیا.
تو مرید ہے کتب صاحب کا، وہ مرید ہے خواجہ غریب نواز کے، وہ مرید ہے حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، یہ ہے تو۔ لیکن کیونکہ اللہ کا کرم تھا، شیطان کا زور نہیں چلا، آپ فرماتے میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اس کو دفع کیا اور میں پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا۔ آپ فرماتے ہرنوں نے پانی پیا، پی کے چلے گئے، اب پانی اوپر ہی ہے، ہرن چلے گئے، تو آپ فرماتے دل میں خیال ہے چل فرید تیرے لیے نہیں آیا ہے تو اتنا ہی نہ، چل تو بھی پی لے چل کے۔ لیکن بابا صاحب فرماتے جب میں پانی پینے کے لیے کنویں پہ پہنچا نہ پانی پھر نیچے، بابا فرماتے میں بڑا حیران ہوا، یہ کیا ہوا؟ پہلی بات پانی میرے لیے اوپر نہیں آیا، ہرنوں کے لیے پانی اوپر آ گیا، اب پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے گیا پانی پھر نیچے چلا گیا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب عام تو نہیں تھے نا، خاص الخاص تھے حضرت۔ تو بابا صاحب فرماتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، میں نے عرض کی رب کریم یہ کیا ہے؟ میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا، پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے گیا پانی پھر نیچے چلا گیا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو بابا صاحب فرماتے پھر آگے سے آواز کیا آتی ہے، فرید اور تو بھی تے رسید ڈول دے آسرے تے آیا سن، میرے آسرے تے آئے سن، تو آیا تھا جاؤں گا، رسی ہوگی، ڈول ہوگا، کھینچوں گا، پانی نکالوں گا، پیوں گا، وہ نہ آسرا رسی پہ، نہ ڈول پہ، نہ چرخی پہ، وہ میری ذات پہ توکل کر کے آئے تھے۔ فرید جس دن تو بھی میری ذات پہ توکل کر کے آئے گا میں تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجوں گا حضرت۔ اب ہے سارا کچھ ہی ہے، لیکن بات تو یقین کی ہے، یقین کی ہے۔ اس لیے تو اقبال کہتے ہیں تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، اب سے ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ پھر اقبال کہتے ہیں غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہونوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ آج حضرت جی ہمارے پاس ایٹم بم ہے، یقین کوئی نہیں ہے، ایٹم بم ہے لیکن یقین کیا ہے؟ ایٹم بم ہونے کے باوجود بھی ذلیل ہو رہے ہیں، یقین نہیں ہے۔ وہ بدر والے 313 تھے، چند تلواریں تھیں، چند نیزے تھے، تھوڑے سے گھوڑے تھے، لیکن کیا تھا؟ یقین بڑا قوی تھا حضرت اللہ اور اللہ کے رسول، اور ان کے یقین نے ان کو 1000 پہ فتح دلوا دی ہے۔ یقین نہیں ہے، اس لیے حضرت جی یقین، کیونکہ جو کرے گا یقین، آپ کو کتنا یقین ہے اللہ اور اللہ کے رسول، یقین کرے گا۔ اور میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی کمال کر دیا ہے۔ لیکن حضرت جی اب پتہ دکھ کیا ہے؟ پہلی بات تو پڑھتا کوئی نہیں، دوسری بات اگر کوئی پڑھے گا بھی تو مزہ لینے کے لیے، چسکا لینے کے لیے۔ میاں صاحب کا تو ایک ایک شعر بڑا گہرا ہے حضرت، آپ میاں صاحب کے ایک شعر میں غوطہ لگائیں حضرت، آپ کی عمر ختم ہو جائے گی، معارف ختم نہیں ہوگی، ایسے ایسے راز ہیں میاں صاحب کے ایک ایک شعر میں حضرت۔ لیکن آئے کون، کس کو راز بتائیں؟ چسکے کے لیے پڑھ رہے ہیں، مزے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ یہ میاں صاحب نے حضرت تقریباً 12 اشعار میں اس بات کو بیان، 11 نہیں پڑھوں گا کیونکہ بہت زیادہ وقت درکار ہے، 11 کا مفہوم پڑھ دوں گا، آخری شعر پڑھ دوں گا، کمال لکھا نہیں۔ ایک شعر بڑا سونا میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی، اور ایک شعر میاں صاحب کی فکر کا نتیجہ ہے، کیونکہ دعوت ہے نا جی قرآن میں، سب کو اللہ نے دعوت دی ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، دعوت ہے جی۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔ اچھا نہیں ہے نا بھی ٹائم، پھر آخری دعوت بندے کو کیا دی گئی؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں بندے تیرے پاس ٹائم، پھر کیا کر؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اور بندے کم از کم کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے خود ہی کو دیکھ لے۔ تو نے نہیں میرا آسمان دیکھنا، تو نے نہیں پہاڑ دیکھنے، تو نے نہیں زمین دیکھنی، تو نے نہیں پھل دیکھنے، تو نے نہیں سبزیاں دیکھنی، اور شیشے کے سامنے تو کھڑا ہوتا ہے نا، خود ہی کو دیکھ لے، اپنی آنکھیں دیکھ، اپنے دان دیکھ، اپنی زبان دیکھ، اپنے بال دیکھ،
اپنا دل دیکھ، اپنے گردے دیکھ، اپنے پھیپھڑے دیکھ تو صحیح، اور جتنا تو دیکھے گا اتنا تجھے میرا قرب ملے گا۔ اب ہم تو نہیں نہ دیکھتے ہیں۔ اب دیکھو جی میاں صاحب نے دیکھ کے نا شعر کیا لکھا، میاں صاحب کی سننا کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں میاں صاحب؟ فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا۔ یہ حضرت انسان بیٹھے ہیں، یہ کسی فیکٹری میں نہیں بنے گی، کوئی انجینئر نہیں، کوئی پہلے سکیچ نہیں تھا، کوئی ڈائی نہیں تھی، یہ نہیں کہ دل آسٹریلیا سے منگوایا، آنکھیں کینیڈا سے منگوائیں، زبان آسٹریلیا سے منگوائی، جو پھیپھڑے ہیں وہ جاپان سے منگوائے، ہم میں بھی اللہ نے ہڈیاں ڈالی ہیں، یہ جرمنی سے منگوائیں، جو گردے ہیں حضرت جی وہ نیو یارک سے منگوائے، نہیں کچھ نہیں، کیا ہوا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں بنا، آنکھیں ماں کے پیٹ میں بنی، دل ماں کے پیٹ میں بنا، گردے ماں کے پیٹ میں بنے، پھیپھڑے ماں کے پیٹ میں بنے، سارا کچھ ہی ماں کے پیٹ میں بنا ہے۔ اللہ حضرت جی زبان پہ میں بول سکتا ہوں، بڑا بول سکتا ہوں زبان پہ، اتنی تحقیق ہو چکی ہے زبان پہ حضرت، آنکھوں پہ بول سکتا ہوں، بڑی تحقیق ہو چکی ہے آنکھوں پہ، دل پہ بول سکتا ہوں، بڑی تحقیق ہو چکی ہے دل پہ حضرت جی، لیکن نہیں بولوں گا، میں گفتگو کو سمیٹوں گا، زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، صرف جاتے جاتے اشارہ دے جاؤں گا، صرف انگوٹھے پہ بولوں گا۔ یہ کبھی حضرت جی اپنے انگوٹھے کو نا میری نزدیک کی نظر دیکھنا، میں نے وہ لائٹ بند کروا دی ہے، وہ اکثر لائٹیں پڑھ کے نا میری نزدیک کی نظر کمزور ہو گئی، اب مجھے اتنا نظر نہیں آتا نزدیک کا۔ یہ میرے اور آپ کے انگوٹھے پہ نا اس نے کلمہ قدرت سے اس طرح کی لائنیں لگائی ہیں، گول لائنیں لگی ہیں، لیکن قربان جاؤں لگائی اس سٹائل سے ہیں، لگائی اس انداز سے ہیں کہ میرا انگوٹھا روئے زمین کے کسی دوسرے انگوٹھے سے نہیں ملتا، اور کسی کو تو چھوڑو، میرا اپنا ہی دانا انگوٹھا میرے بائیں سے نہیں ملتا حضرت۔ قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا۔ دعوت ہے آپ سب کو، یاؤ دیکھو میری قدرت، بار قرآن میں دعوت۔ اب مثال کے طور پہ یہ جس مسجد میں حضرت ہم بیٹھے ہیں، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جی یہ ایک کنال ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ کا گھر ہے، بڑھانا ہی چاہیے جی، بڑے کا گھر ہے، بڑھانا ہی چاہیے، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں جی ایک کنال ہے جی، ٹھیک ہے جی، 4 دیواریں اور یہ پلر جنہوں نے آپ کے ایک کنال کے چھت کو اٹھا رکھا ہے۔ دنیا میں حضرت جی نہ کوئی انجینئر کو سائنسدان پیدا ہوا ہے اور نہ ہی پیدا ہو سکے گا جو بغیر کسی سہارے کے اس ایک کنال کے چھت کو کھڑا کرے، صرف ایک کنال کا چھت، کوئی نہیں، دعویٰ ہے قیامت تک، نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا، صرف ایک کنال کا چھت۔ اللہ قرآن میں دعوت دے رہے ہیں بندے کو، اللہ کہتے ہیں بندیا تیرا ایک کنال کا چھت 4 دیواروں اور 2 پلروں کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا، اور کبھی اوپر دیکھ ہم نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں، قرآن ہے جی، الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، 7 بندے تیرا ایک کھڑا نہیں ہوتا ہے، میں نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں، جا ساری زمین کا چکر کاٹ کے آ، ایک پلر نہیں ملے گا تجھے۔ میرے سیالکوٹ میں کوئی پلر نہیں ہے، لاہور گیا اتھے بھی نہیں، فیصل آباد گیا اتھے بھی نہیں، ملتان گیا نہیں ملا، کوئٹہ گیا نہیں ملا، کے پی کے سارا چھان مارا حضرت جی، آپ کا سندھ پھر لیا ہم نے سارا، مجھے تو کہیں نہیں ملا، سعودیہ گیا نہیں ملا، دبئی نہیں ملا، یو کے گیا نہیں ملا، ایک بار بیلجیم گیا نہیں ملا۔ یہ نشانی ہے حضرت، کون دیکھے اس کے پاس، دیکھو اس کے رنگ دیکھو، دعوت دے رہا ہے قرآن، بندے دیکھ، جیسے جیسے دیکھے گا ویسے ویسے قرب بڑھے گا۔ میاں صاحب نے 12 حضرت اشعار لکھے، 11 نہیں پڑھوں گا،
11 کا مفہوم 12واں پڑھ۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑی شریف جہاں بیٹھے ذکر الہی میں مشغول تھے، ساتھ ایک درخت تھا جس میں ایک فاختہ نے انڈے دے رکھے تھے، وہ اپنے انڈوں پہ بیٹھی، وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہی تھی، نیچے بیٹھے میاں صاحب بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، دونوں ذکر والے تھے۔ ہوا کیا، ایک شکاری اس سمتان نکلا، اس کی نظر فاختہ پہ پڑی، اس نے جب فاختہ کو دیکھا اس نے کہا لو جی دوپہر کا کھانا تو بن گیا۔ وہ اس نے پیچھے سے اپنے ترکس سے تیر نکالا، اس کو کمان پہ چڑھایا، فاختہ کا نشانہ لیا، اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑتا، کیونکہ ابھی اس کی آئی نہیں تھی، اس کے اندر جو قدرتی سسٹم لگا تھا وہ آن ہو گیا، خطرہ خطرہ خطرہ۔ اس نے آنکھ کھولی، تیر چھوٹنے والا تھا، اس نے پرواز لی اور اڑ کے درخت سے باہر۔ جب تھوڑا سا اڑ کے باہر گئی نا تو دیکھتی کیا ہے، اوپر ایک باز بھی چکر کاٹ رہا ہے، اور نظر اس نے بھی فاختہ پہ لگا رکھی ہے کہ جب یہ دانہ لینے کے لیے آئے نا تو میں جھپٹوں اس میں، اور وہ جھپٹا بھی، لیکن کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی اس لیے درخت میں واپس آ گئی۔ یہ شیروں کا ترجمہ ہے۔ اور واپس آ کے کیا کیا، جب ہم کوئی نہیں کرتے ہیں اور اگر کریں بھی تو یقین ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ کیا عرض کرتی ہے رب کریم کی بارگاہ، رب کریم تجھے دیکھا نہیں، تیرے ولیوں سے سنا ہے تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب آگے سے جواب، فاختہ اگیے کی چانی ہے ساڑھے کو، پھر فاختہ رب کریم دو موتوں میں پھنس گئی، اگر نہیں اڑتی تو شکاری کے ہاتھوں ماری جاؤں گی، اگر اڑتی ہوں تو باز کے ہاتھوں ماری جاؤں گی۔ دعا یہ ہے، عرضی یہ ہے کہ ان دو موتوں سے بچا سکتا ہے۔ پھر جواب آتا ہے اور کیے اے دو موتاں کی نے، سارا زمانہ بھی مارنے آ جائے، جس کو ہم نے بچانا ہو ہم بچا لیتے ہیں، جس کو ہم نے بچانا ہو ہم بچا لیتے ہیں۔ تو دیکھ ہمارے رنگ کھڑے ہو، وہ کھڑی ہو گئی ہے۔ اس شیروں کا ترجمہ۔ وہ شکاری بڑا حیران ہوا، اس نے کہا لے بھائی اچھی خاصی اڑ گئی تھی پھر آ گئی۔ اس نے سمجھا لگتا ہے اس کو اس کی موت لے کے آئی ہے، لیکن اس کو اتنا نہیں پتا تھا موت اس کی نہیں، موت میری آئی ہے۔ کھڑی ہو گئی، آ کے اللہ کی تسبیح کہنی شروع کر دی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبہ والقدرہ والکبریاء والجبروت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ وہ تیر پہلے چڑھا ہوا تھا، اس نے پھر اٹھایا، فاختہ کا نشانہ لیا اور پیچھے سے اس کی تند کھینچی اور پورے زور سے نہ اس نے فاختہ کے نشانے پہ چھوڑ دیا۔ اب حضرت اگر آپ گن سے بھی فائر کریں نا تو کچھ دیر تو فائر ہونے کے بعد جو گولی ہے نا اس نے نلی میں وقت نلی سے گزرنا ہے نا، وقت اس نے گزارنا ہے وہ بڑے تھوڑے سے لمحات ہے۔ اسی طرح اگر آپ تیر بھی چھوڑیں گے کچھ وقت تو کمان میں گزارے گا نا، پھر ہی نکلے گا نا۔ اب وہی وقت جو تیر نے چھوٹنے کے بعد کمان میں گزارنا، ہوا کیا، کیونکہ اس طرح تھی حکم الہی سے آ کے نا سانپ نے شکاری کے پاؤں پہ ڈسا، ڈنک مارا، جب اس نے ڈسا نا تو درد ہوئی، اور درد ہونے کی وجہ سے وجود میں جھٹکے کی کیفیت بنی، جیسے ہمیں بھی بھیڑ کاٹے چوٹی کاٹے تو ایک دفعہ ہم بھی ہلتے ہیں اس طرح۔ ظاہر ہے وہ تو سانپ تھا، اتنا زہر اس نے اس کے جسم میں اڈیل دیا، درد بھی ہوئی۔ تو وہ کیا ہوا، وہ جو ہاتھ ایسے تھا نا فاختہ کے نشانے پہ، وہ جھٹکا لگنے سے نا جب ایسے ہوا نا تو ہاتھ اوپر ہو گیا اور تیر اوپر نکلا اور جا کے نا باز کو لگا، وہ تیر لگنے سے مر گیا، وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا، دونوں گڑب زمین پہ گرے۔ اور وہ چھوٹی سی فاختہ وہ ادھر ہی بیٹھی ہے۔ میاں صاحب سارا تماشا دیکھ رہے تھے، پھر میاں صاحب نے آخری شعر لکھا، اور پھر میاں صاحب کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں ککی رہی اتھاں کھلوتی۔ مثال کے طور پہ اب اتھاں
ہمارے پنجابی میں مثلا کو بندہ ہے نا آپ لینے مثال کے طور پہ وہ